अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। करबला मवल्ला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दिली लगाव का इजहार करने का मरकज़ है। आइए हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में अपनी परेशानियाँ, अपनी मसरूफ़ियतें, अपनी मुश्किलात, अपनी ज़रूरियात और अपनी अपनी चाहतें तलब करने के लिए करबला मौला की तरफ रुख करते हैं। आइए सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदाते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کربلائے مولا کی پاک سرزمین پر آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمارے پروگرام کی قسط نمبر 452 کو اپنے گھروں میں جگہ دی ہے اور آپ سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ 12 جمادی الثانی اور 26 جنوری اور بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں آج شب شہادت جناب ام البنین سلام اللہ علیہا اور بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں حاضر ہیں۔ اور آپ جس طریقے سے جانتے ہیں کہ کالابو عبد اس وقت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سوگ میں کے دن ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اپنے مرثیے کے چند بند، زیادہ نہیں 2 یا 3 بند، کہ آج بی بی کا بھی حق ادا ہو جائے، عرض کرتا ہوں۔ خنجر قریب زانوے قاتل قریب ہے، مجبور و بے دیار حسین غریب ہے، حافظ تیرا خدا ہے خدا کا حبیب ہے، ماں ہے سرہانے بھائی تیرا خوش نصیب ہے، زینب نماز شب میں مجھے یاد کیجیو، مجلس غریب بھائی کی آباد کیجیو، دل میں دم اخیر ہے زینب سے ہم کلام، زینب غریب بھائی کا لے آخری سلام، منزل ہماری خلد ہے جادہ ہے تیرا شام، ہم اپنا کام کر چکے باقی ہے تیرا کام، زینب میرے پیام کی تشہیر کیجیو، قاتل کے گھر میں ماتم شبیر کیجیے۔ من قال فینا بیت شیرن بن اللہ تعالی لہو بیت الجنہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ہمارے حق میں ایک شعر کہا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ آج انیس ثانی رسائی ادب کے بہت ہی بڑے شاعر، سخنور و سخن شناس، مداح آل رسول، مرثیہ و نحا و منقبت گو شاعر ڈاکٹر سید ریحان اعظمی دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ ہم امام حسین علیہ السلام چینل کے مجموعہ کی جانب سے تمام یہ جو ہماری فیملی، ایک شعراء، نحا خاں، منقبت خاں، سوز و سلام خاں، نعت خاں اور نحا خان انجمنوں کی ایک فیملی ہے ہماری، آپ سب کی خدمت میں بھی اور آپ سب کی نیابت میں حجت خدا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور ہم سب آج کے پروگرام کا ثواب جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی روح پرفتوح کو ارسال فرمائیں گے اور دعا گو ہیں خداوند متعال ان کے درجات عالیہ کو بلند فرمائے اور اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں انہیں عزتوں والا مقام عطا فرمائے۔ جناب الفت حیدر سے ہے روشن جو تیری شاعری، ایک صلاح ابن علی نے یوں دکھایا ہے تجھے، نوحہ ام البنی پڑھنے کے خاطر خلد میں، حضرت عباس نے ریحاں بلایا ہے تجھے۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنے والوں کا بڑا مقام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و نعت و نحا خان ذاکر اہل بیت علیہم السلام سید جواد حیدر نقوی کربلائی صاحب، سرپرست ماتمی سنگت کمر بنی ہاشم علیہ السلام اٹک پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا کی پاک سرزمین پر آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری مجلس کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی میں اپنا یہ کلام آپ کی خدمت میں قصیدے کی صورت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کرم کس قدر ہے یہ مجھ پر خدا کا،
عنایت ہے مجھ پہ خدا کے نبی کی، کرم کس قدر ہے یہ مجھ پر خدا کا، عنایت ہے مجھ پہ خدا کے نبی کی، میری خوش نصیبی کی حد ہو گئی ہے، ثنا کر رہا ہوں میں مولا علی کی، وہ چادر کے نیچے محمد کے پہلو میں بیٹھے ہوئے میرے مولا علی ہیں، واہ سبحان اللہ. علی اور محمد کے پہلو میں دیکھو، وہ حسنین دونوں جہاں کے سخی ہیں، یہ بزم کسا جس کے گھر میں سجی ہے، وہ لخت جگر فاطمہ ہے نبی کی، واہ واہ واہ. خداوند عالم علی کے ہی نونا، حوالے ولایت کی سوغات کر دے، گواہ جس کا قرآن صامت ہے دیکھو، واہ سبحان اللہ. رکوع میں انگوٹھی جو خیرات کر دے، میں خاکی ہوں میری یہ اوقات کیا ہے، میں عظمت بتاؤں خدا کے ولی کی، کہا بی بی فضا سے حیدر نبی نے، تیرے دل کی خواہش بڑی اور کیا ہے، واہ واہ. کہا بی بی فضا سے حیدر نبی نے، تیرے دل کی خواہش بڑی اور کیا ہے، واہ واہ واہ. جواباً کہا بی فضا نے، مولا میری آپ سے بس یہی التجا ہے، واہ واہ واہ. میں زندہ رہوں پانچویں بادشاہ تک، میری زندگی کی تمنا یہی ہے، کرم کس قدر ہے یہ مجھ پر خدا کا، عنایت ہے مجھ پہ خدا کے نبی کی، میری خوش نصیبی کی حد ہو گئی ہے، ثنا کر رہا ہوں میں مولا علی کی، کرم کس قدر ہے یہ مجھ پر خدا کا، عنایت
ہے مجھ پہ خدا کے نبی کی. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہیں. جب جب موقع ملا مولا کی ذکر کرنے کے لیے آپ کو دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا. مولا آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. آپ نے شرکت فرمائی، آپ کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں. سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کو عام کرتے رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ معروف شاعر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و نعت و نوحہ خان ذاکر اہل بیت علیہ السلام سید جواد حیدر نقوی کربلائی صاحب، سرپرست ماتمی سنگت کمرے بنی ہاشم علیہ السلام اٹک پاکستان سے. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. آپ کی نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے. شب وفات کہوں یا شب شہادت کہوں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی اس دنیا سے آخری شب ہے، اور یقیناً مومنین مختلف مقامات پر عزاداریاں، سوگواریاں، تعزیہ داریاں، نوحہ خوانیاں، مجالس برگزار کیے ہوئے ہیں. کربلائی معلیٰ نے بھی مولا عباس علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے افسوس کے لیے سرخ لباس پہن لیا ہے. یقیناً سرخ لباس کربلا روضہ اہل بیت علیہ السلام میں عزاداری کی دلیل ہے. بی بی ام البنین امیر المومنین علیہ السلام کی وہ باوفا زوجہ ہیں جنہوں نے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے اپنا نام قربان کر دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان زوار عبدالرشید جوگی صاحب، کنڈو یارو سندھ پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں آپ کی آواز گونج رہی ہے. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری مجلس کو منور تر فرمائیے گا. بسم اللہ کیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاطمہ کا تذکرہ بات ہونا چاہیے. فاطمہ کا تذکرہ ہر بار ہونا چاہیے. جب عقیدہ ہے تو پھر اظہار ہونا چاہیے. لیجیے پڑھتا ہوں تسبیح جناب فاطمہ. لیجیے پڑھتا ہوں تسبیح جناب فاطمہ. اب یقیناً اپنا بیڑا پار ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. حکم قرآنی بھی ہے، سنت بھی ہے سرکار کی. حکم قرآنی بھی ہے،
منت بھی ہے سرکار کی، فاطمہ کے لاڈلوں سے پیار ہونا چاہیے، واہ واہ فاطمہ کے لاڈلوں سے پیار ہی کافی نہیں، فاطمہ کے لاڈلوں سے پیار ہی کافی نہیں، ان کے ہر دشمن سے بھی بیزار ہونا چاہیے، واہ 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 واہ، سب کی خواہش ہے کہ اس در کی غلامی ہو، مگر سب کی خواہش ہے کہ اس در کی غلامی ہو، مگر ارے اس غلامی کے لیے کردار ہونا چاہیے، واہ 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 واہ، عمر تو ساری کٹی ہے خواب غفلت میں تیری، اللہ عمر تو ساری کٹی ہے خواب غفلت میں تیری، اے مصدق اب تجھے بیدار ہونا چاہیے، واہ 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 واہ، فاطمہ کا تذکرہ ہر چاہیے، جب عقیدہ ہے تو پھر اظہار ہونا چاہیے، واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ہے راضیہ یا مرضیہ یا فاطمہ یا سیدہ، راضیہ یا مرضیہ یا فاطمہ یا سیدہ، پاس ہے جو کچھ عطائے سیدہ، پاس ہے جو کچھ عطائے سیدہ، آج جو ہمیں دعائے سیدہ، واہ واہ واہ، سیدہ، پاس ہے جو کچھ عطائے سیدہ، آج جو ہم ہیں دعائے سیدہ، بانٹتا ہے کوثر و تسنیم وہ، واہ واہ واہ، بانٹتا ہے کوثر و تسنیم وہ، جو بھی بن جائے گدائے سیدہ، واہ 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 واہ، آج جو ہم ہیں دعائے سیدہ، واہ واہ واہ، ہے دشمن زہرا پہ لعنت بے شمار، دشمن زہرا پہ لعنت بے شمار، اس میں ہے شامل رضائے سیدہ، آج جو ہم ہیں دعائے سیدہ، ہے جس کی جو اوقات تھی دربار میں، جس کی جو اوقات تھی دربار میں،
اپنے خطبے میں بتائے سیدہ، آج جو ہم ہیں دعائے سیدہ، ہے دین کے جو جبر سے رہبر بنے، ہے دین کے جو جبر سے رہبر بنے، آئینہ ان کو دکھائے سیدہ، آج جو ہم ہیں دعائے سیدہ، ہے آج ہے اسلام کی جس سے بتا، اسلام کی جس سے بتا، وہ تو ہے لوگو ردائے سیدہ، آج جو ہم ہیں دعائے سیدہ۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ کہ ہمارے ساتھ موجود تھے منقبت خان زوار عبدالرشید جوگی صاحب، کنڈیارو سندھ پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے اندر جب عملی نمونے دیکھنا چاہتے ہیں قرآن کے عمل کے اوپر یعنی قرآن کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اہل بیت علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام میر ذوالفقار علی مصطفیٰ گوہر صاحب، حیدرآباد انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ کربلائے مولا کی پاک سرزمین پر آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری مجلس کو منورتر فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بہت بہت شکریہ جناب۔ 4 مصرے امام حسین کی زبانی پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ عنایت ہو، دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ عنایت کیجیے۔ انمول خزانہ ہوں میرا دام نہیں ہے، مولا حسین فرما رہے ہیں، ویسے اس کرنے کی کوشش کی، دیکھیے گا۔ بسم اللہ۔ انمول خزانہ ہوں میرا دام نہیں ہے، بیعت کو میں جھک جاؤں میرا کام نہیں ہے، بیعت کو میں جھک جاؤں میرا کام نہیں ہے۔ یہ 2 مصروں میں پیغام دینے کی کوشش کی، سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ تم اب بھی ندامت سے ادھر آ کے تو دیکھو، گر حر نہ بنا دوں تو میرا نام نہیں ہے، گر حر نہ بنا دوں تو میرا نام نہیں ہے۔ شہنشاہ کربلا کی مدح میں عبد کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ دین حق کے سب نگہداروں کے آگے ہے حسین۔ واہ۔ یہ ردیف بطور خاص سمجھ فرمائیے مولانا۔ بسم اللہ، عنایت کیجیے۔ دین حق کے سب
نگہداروں کے آگے ہے حسین، شاہ جتنے بھی ہیں سب شاہوں کے آگے ہے حسین۔ واہ 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 واہ۔ یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا بسم اللہ۔ کہ کربلا میں ناز کی منزل پر کہتی تھی نماز، واہ کربلا میں ناز کی منزل پر کہتی تھی نماز، خوبی یہ قسمت میرے سجدوں کے آگے ہے حسین، واہ 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 خوبی یہ قسمت میرے سجدوں کے آگے ہے حسین۔ واہ واہ واہ۔ اس میں مولا حسین کی جنگ کا ایک چھوٹا سا منظر پیش کرنے کی کوشش کی، دیکھیے گا۔ عنایت ہو۔ نیام میں تھی تیغ لاکھوں کے مقابل تھے مگر، اللہ نیام میں تھی تیغ لاکھوں کے مقابل تھے مگر، تیغ نکلی اور اب لاشوں کے آگے ہے حسین، واہ واہ۔ تیغ نکلی اور اب لاشوں کے آگے ہے حسین۔ یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیے گا۔ عنایت ہو۔ 1400 صدیوں سے اب تک بھی ہے تازہ کربلا، واہ 1400 صدیوں سے اب تک بھی ہے تازہ کربلا، اللہ ذکر لمحوں کا کہاں صدیوں کے آگے ہے حسین، واہ واہ واہ۔ ذکر لمحوں کا کہاں صدیوں کے آگے ہے حسین۔ یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ کوئی مرتا ہے تو اس دن بھی کیا ذکر حسین، واہ کوئی مرتا ہے تو اس دن بھی کیا ذکر حسین، واہ جتنے بھی اپنے ہیں سب رشتوں کے آگے ہے حسین، واہ واہ۔ جتنے بھی اپنے ہیں سب رشتوں کے آگے ہے حسین۔ واہ آخری شعر پیش کرتا ہوں، اللہ دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ موت کی معراج دیکھو شاہ کے انصار کی، موت کی معراج دیکھو شاہ کے انصار کی، ہے علی بالین پا نظروں کے آگے ہے حسین، واہ واہ واہ۔ ہے علی بالین پا نظروں کے آگے ہے حسین۔ بہت بہت ممنون مشکور ہوں کربلا چینل کا کہ جس مدد کا موقع دیا۔ مقطع بطور خاص سماعت فرما لیجیے گا۔ بسم اللہ۔ جتنے بھی ہے واقعے وعدہ وفائی کے گوہر، واہ جتنے بھی ہے واقعے وعدہ وفائی کے گوہر، دیکھ لو تاریخ ہر وعدوں کے آگے ہے حسین، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ دیکھ فرمائیں۔ لو تاریخ ہر وعدوں کے آگے ہے حسین، صدا شاہ بہت جتنے بھی ہیں سب شاہوں کے آگے ہے حسین۔
और आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहे। नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ साथ हैं। जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा। हमारे साथ मौजूद थे शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम मीर ज़ुल्फ़िकार अली मुस्तफ़ा गुहर साहब, हैदराबाद इंडिया से। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें और ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। यकीनन शब शहादत जनाबे उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की है। वफ़ात कहें, इर्तिहाल कहें, शहादत कहें, मैं तो शहादत ही कहूँगा, क्योंकि ये मज़लूम माँ वो मज़लूम माँ है जो कि उम्मत के किए गए लख्ते जिगर नबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर किए गए जुल्म की वजह से शहीद हुई हैं। ये गरीब माँ अपने बेटों को सारी ज़िंदगी वफ़ादारी का दर्स देती रही हैं। यानी अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम जैसे परवरदिगार वफ़ा की माँ होना कोई छोटा काम नहीं है। यकीनन गोद के असरात बच्चों में हुआ करते हैं। जिसका बेटा ऐसी वफ़ा का हामिल हो, उसकी माँ की वफ़ा अल्लाह ही जाने। डेहड़ी पे कदम रखने से पहले एक अर्ज़ की और सैयदा ने यही तकाज़ा किया सारी ज़िंदगी में कि मुझे फ़ातिमा के नाम से ना पुकारा जाए, मुझे उम्मुल बनीन कहा जाए, मुझे उम्मुल बनीन कहा जाए। क्यों? कहीं हसनैन शरीफैन अपनी माँ का नाम सुने, उनकी आंखें आबदीदा हो जाएं। ये मुझ उम्मुल बनीन की वफ़ा गवारा नहीं करेगी। घर में कदम रखा है, पहले जाके हसनैन शरीफैन अलैहिस्सलाम के कदमों को सीधा किया है और जाकर इजाज़त मांगी है। कहीं ये ना समझना कि मैं तुम्हारी माँ की जगह लेने आ गई हूँ, मैं तुम्हारे घर की खादिमा बनकर आई हूँ। इस बात का सुनना था। सैयदा की बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी, कहा नहीं ऐसा ना कहिए, आप हमारी माँ हैं। कहा ये आपकी करामत है, आपकी शराफत है, आपकी बुजुर्गवारी है, जो लक़ब अता कीजिए, वरना मैं इस घर की बांदी बनकर रहूँगी। सारी ज़िंदगी अपनी औलाद को खिदमत औलाद ज़हरा की तरबियत देती रही। ये तरबियत पहुँच गई करबला की तरफ रवानगी के लिए। बेटे को हाथ पकड़ के कब्र नबी पर ले गई हैं। कहा कसम खाओ कि हुसैन पर कुर्बान हो जाओगे। कहा अम्मा क्या आपको मुझ पर यकीन ना था? कहा यकीन था, लेकिन मैं इस यकीन को मुहकम करने आई थी। रुखसती हुई, दिन रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में गिरिया फुआ करती रहती हैं। ऐ अल्लाह हुसैन की खैर हो, हुसैन की खैर हो। करबला का लुटा हुआ काफिला जब वापसी पहुंचा है मदीने में, बशीर ने आकर ऐलान किया कि वो करबला के मकीन, वो आसमान पर हुक्मरानी करने वाले अब बाकी ना रहे। हुसैन इस दारे फानी को अलविदा कह गए। जब उम्मुल बनीन की ये आवाज पहुंची तो जनाबे उम्मुल बनीन दौड़ती हुई आई। उम्मुल बनीन के बारे में जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बशीर जज़लम को सब कुछ बता चुके थे। उसने जो देखा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहता है ऐ उम्मुल बनीन तुम्हारे औन मारे गए, ऐ उम्मुल बनीन तुम्हारे दूसरे बेटे मारे गए। कहा तुम्हारे अब्बास मारे गए। कहने लगी कि मुझे हुसैन का बता,
میرے مولا حسین کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے تمہارے مولا حسین اس دنیا میں نہ رہے۔ ام البنین نے کہا ہائے میرے مولا حسین، کہا میں نے تمہارے 4 بیٹوں کا کہا، تم نے کسی کے نام پر گریہ نہ کیا۔ کہنے لگی میرے 4 کیا چند ہزار بیٹے ہوتے تو میں زہرا کے لال پر قربان کر دیتی، لیکن مجھے اتنا تو بتا کہ میرا بیٹا کڑیل جوان تھا، جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو میرے بیٹے کے قدم زمین کو مس کیا کرتے تھے، بتا کہ میرا بیٹا مارا کیسے گیا؟ کہا پہلے اس کے ہاتھوں کو قلم کیا گیا، کہا پھر بھی زین سے زمین پر کیسے آیا؟ کہنے لگا بشیر جب میرے مولا عباس زین سے زمین پر آئے ان کے قدم بھی ان کے بدن سے جدا کر دیے گئے تھے۔ ام البنین، بی بی ام البنین اب سن کے کہتی ہے آج کے بعد مجھے کوئی ام البنین نہ کہے، میرے 4 بیٹے تھے جو کہ میں نے حسین پہ قربان کرنے کے لیے پالے تھے، آج کے بعد کوئی مجھے ام البنین کہہ کر نہ پکارے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ دیکھا کہ دل چاہ رہا ہے کہ اپنے بچوں پر گریہ کروں، ایک مرتبہ کربلا کی طرف رخ کیا، ایک مرتبہ قبر رسول کی طرف رخ کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ کہیں میری وفا کے اندر حرج نہ آ جائے، کہیں میری وفا ہار نہ جائے، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں عباس کا نام لے کر روؤں، آج میرا جی چاہ رہا ہے اون کا نام لے کر روؤں، آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اپنے 4 بچوں کو یاد کر کے روؤں۔ یہ بات میرا جی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے بچوں پر روؤں۔ اے میرے رب میری اس سانس کو ضبط کر لے، میں نہیں چاہتی کہ میرا ایک بھی آنسو میری اولاد پر بہے۔ اس بات کا کہنا تھا، دیکھا گیا ام البنین ایک مرتبہ زمین پر گر گئی، جو آگے بڑھ کے میرے مولا سجاد نے دیکھا، معلوم ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔